السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه يقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک انسانوں پر ایسا وقت نہ آ جائے کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، قبرستان کے پاس سے گزرے گا، فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، اور اپنے آپ کو اس قبر پر گرا کر اس پر لوٹ پوٹ ہوگا، کبھی الٹا ہوگا کبھی سیدھا ہوگا، اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا۔ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، اس کا ایک ہی مسئلہ ہوگا کہ اس پر آزمائشیں اتنی ہوں گی، امتحان اتنے ہوں گے، فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ کہے گا کاش کہ میں مر گیا ہوتا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے یہی حالات بنے ہوئے ہیں۔ دیندار انسان لوگوں کے حالات دیکھ کر گناہ، معصیت اور برائیاں دیکھ کر، باطل اور اہل باطل کے غلبے دیکھ کر وہ خواہش کرتا ہے کاش کہ میں اس بندے کی جگہ پر ہوتا جو ایمان بچا کر اس دنیا سے پہلے چلے گئے، یہ بڑے بڑے فتنے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کاش کہ میں بھی دنیا سے جا چکا ہوتا اور میں ان فتنوں میں گھرا نہ ہوتا۔ امت اسلامیہ پر طرح طرح کے فتنے آئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو فتنہ قرار دیا، عورتوں کو فتنہ قرار دیا، مسلمانوں کا باہمی لڑنا، قتال، اس کو فتنہ قرار دیا، امانتوں کے ختم ہو جانے کو، خیانت والے کو اچھا اور اچھے بندے کو خائن قرار دینے کے معاملات، ان کو بھی فتنہ قرار دیا۔ اور یہ حالات اس وقت امت پر بنے ہوئے ہیں۔ یقال للرجل ما عقل ما اظرف ما اجلد وليس في قلبه حبة خردل من ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایسے حالات آ جائیں گے مسلمانوں پر کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ بندہ بڑا عقل مند ہے۔ ما عقل ما اظرف ما اجلد، یہ بندہ کتنا عقل مند ہے بھائی، یہ بندہ کتنا مضبوط ہے، یہ بندہ کتنا ماہر ہے۔
اور آج یہی حالات چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کے حامل ہیں، ان کو کوئی بندہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کریم اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ حال تنصرون وترزقون الا بدعافائکم، کہ لوگوں تمہیں جو رزق ملتا ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ نیک لوگ ہیں، جن کی دعاؤں کی وجہ سے، جن کی نمازوں کی وجہ سے۔ انما ینصر اللہ ھذی الامۃ بضعیفھا بصلاتہم واخلاصہم ودعوتہم، کہ اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے جو نمازی ہیں، جو مخلص ہیں، جو اللہ کے سامنے دعوت پیش کرنے اور دعائیں کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت امت پہ چھایا ہوا ہے وہ ہے دنیا۔ لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش آئی ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ اسلام مال کو فتنہ قرار دیتا ہے، کیا میں بحیثیت مسلمان اس کو فتنہ سمجھتا ہوں؟ الفقر تخافون، پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو ایک سبق دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، کیا تم فقیری سے ڈرتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر یہ ڈر ہے ان تبسط علیکم الدنیا بسطا، کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی، دنیا کھول دی جائے گی، پیسے کی فراوانی ہوگی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، کہا پھر تم مقابلہ بازی کرو گے، 2 کو 4، 4 کو 8 بنانے کے چکر میں لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی کرو گے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، تو یاد رکھو یہ دنیا تمہیں ایسے برباد کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ یہ دنیا فتنہ ہے، کیا ہم نے اس کو فتنہ سمجھا؟ اتقوا فتنۃ الدنیا، پیارے پیغمبر لوگوں دنیا کے فتنے سے بچ جاؤ۔ کہا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم پر فقیری ہو، ایک وقت آئے گا کہ جس بندے کا بھی دل ٹیڑھا ہوگا دنیا ٹیڑھی کرے گی، دنیا اس کے دل کو ٹیڑھا کرے گی۔ اور آج یہی دنیا فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، مسلمانوں پر دنیا کا ایسا فتنہ آئے گا کہ ایمان والا اپنا ایمان بیچ کر دنیا خریدے گا، ایمان دے گا اور دنیا گھر لے کے آئے گا۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے معاشروں میں، بندہ دکان پر، کھیت کھلیان میں، مال مویشی میں، بزنس میں، پڑھائی میں، ان ساری چیزوں میں نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اس نے سوچا کہ ایمان بیچ کر وہ دنیا خرید رہا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو بندہ مسلمان ہے، ایمان بچاتا ہے، دنیا کے فتنے سے بچ کر وہ اپنے اسلام کو سلامت رکھتا ہے، کامیاب ہے وہ شخص۔ ورزق کفافا، کا کامیاب ہے وہ انسان جس کو اتنا ملا کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور وہ بندہ کامیاب ہے جس کو اللہ نے جو دیا نا اس پر خوش ہونا سیکھ گیا، قناعت کرتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہے کافی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ جس بندے کو اللہ نے یہ چیز دے دی وہ کامیاب ہے، اور جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ایسے فطرے اور دلدل میں پھنستا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها
من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کا یاد رکھو انسان کے ایمان کو بگاڑنے والی دو چیزیں، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بھی کسی ریوڑ میں گھس کر اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ انسان کے ایمان کو دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال پر حرص، مال پر اس کا لالچ، اور دوسرا چدراہٹ پر لالچ۔ مال بھی کماتا ہے، چدراہٹ بھی کماتا ہے، پر کیسے؟ ایمان بیچ بیچ کے۔ اگر ہم ایمان بچا کر دنیا کماتے ہیں تو یہ نعمت ہے، ایمان بچا کر ہم عزت بناتے ہیں، شرف کماتے ہیں، نعمت ہے۔ کہا یہ اس وقت فتنہ ہے جب انسان ایمان بیچ کر یہ دنیا خریدے اور عزت خریدے۔ تو یہ دنیا ایک ایسا فتنہ ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کرتی ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ دوسرا فتنہ قرار دیا عورتوں کو۔ اللہ کریم ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہر گھر کی نعمت بنا دیں، وہ فتنہ نہ بنے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں، لیکن فرمایا یہ عورتیں فتنہ ہیں۔ کب فتنہ ہے؟ جب یہ عورتیں اسلام کی حدود سے نکل کر من مرضی کی زندگی بسر کریں، بے پردہ ہو کے گھر سے نکلیں، خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس سے گزریں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ عورت المرأۃ عورہ اذا خرجت استشرف الشیطان، کا یہ عورت تو چھپانے کی جگہ ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو لوگوں کے سامنے بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے۔ کہا میں نے جہنم میں جن لوگوں کو بڑا عذاب ہوتے دیکھا اس میں وہ عورتیں تھیں مائلات ممیلات، جو لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، ادھورے سے کپڑے پہننے والی، رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ، وہ عورتیں جو ادھورے سے کپڑے پہنتی ہیں، بظاہر دنیا میں انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن ادھورے سے۔ کا قیامت کے دن ایک وقت آئے گا سبھی لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، ان کو لباس مل جائے گا، پر یہ عورتیں جو دنیا میں ادھورے سے کپڑے پہننے والی، لوگوں کے لیے فتنہ بننے والی، فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو لباس مل جائے گا یہ عورت پھر بھی وہاں ننگی کی ننگی کھڑی ہوگی۔ یہ عورتیں فتنہ ہیں، اس طرح کی عورتیں فتنہ ہیں۔ ایو ممرأۃ خرجت من بیتها وتفوخ منها رائحہ فہی زانیۃ فہی زانیۃ فہی زانیہ۔ جو عورت گھر سے اس انداز میں نکلتی ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ یہ عورت فتنہ ہے۔ اور جب اس طرح کے فتنے معاشروں میں پھیلتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب معاشروں میں اس طرح کی فحاشی عام ہو جائے گی، بے پردہ عورتیں ہوں گی، گھروں میں سوشل میڈیا پر، نیٹ پر، فیس بک پر، ٹی وی پر یہ چیزیں فحاشی عام ہو جائے گی، معاشروں میں وہ فحاشی نہ رہے، فیشن بن جائے۔ فرمایا جب امت میں یہ مسئلہ آئے گا تو اللہ سزا کے طور پر الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ان میں طاعون کی بیماری پھیلائے گا، لوگ دھڑا دھڑ مریں گے۔ والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور اللہ ایسی ایسی بیماریاں ان میں پھیلا دے گا جو بیماریاں ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی تک نہیں ہوگی۔ کورونا کہاں سے آیا ہے؟ نہ ہم نے سنا نہ ہمارے آباء و اجداد نے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان کی ان فحاشیوں کی وجہ سے، ان کے ان فتنوں کی وجہ سے اللہ ان میں ایسی ایسی بیماریاں پھیلائے گا لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی دیکھی نہ ہوں گی، انہوں نے سنی نہ ہوں گی، ان میں یہ بیماریاں کبھی گزری نہیں ہوں گی۔
مسلمانوں کے باہمی لڑنے کو بھی فتنہ قرار دیا، کہا مسلمان آمنے سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں یا بغیر کافر دیے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اور ملک پاکستان میں یہ بڑا فتنہ ہے، آپس میں مسلمان پر حملہ کر رہا ہے، مسلمان کے خلاف خودکش حملہ کر رہا ہے، مسلمان پر فائرنگ کر رہا ہے، کہا یہ ایک فتنہ ہے۔ مسلمان کو کافر قرار دینا فتنہ، مسلمان سے لڑائی کرنا فتنہ، حکومتوں کے ساتھ ٹکرانا فتنہ، یہ سارے فتنے اس وقت موجود ہیں۔ ان فتنوں میں مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، میں نہایت اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ ان فتنوں میں مسلمان کا سب سے پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں تو یہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہوا عمل صالح کرے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا بادلوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کہا لوگو فتنے آنے سے پہلے ایمان مضبوط کر لو، نیک عمل کر لو، اس قدر بڑے فتنے ہوں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام تک کافر بن چکا ہوگا، صبح کو مومن تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر بن چکا ہوگا۔ تو یہ پہلا بڑا ذریعہ ہے نیک اعمال، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ اذکار ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے، وہ یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سارے اعمال صالح ہیں، یہ کر کے انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ تلقین ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، جب مسلمانوں میں باہمی لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جب مسلمانوں میں فتنے چل رہے ہوں گے، اس وقت عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے، کہ جیسے بندہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے ایمان کو بچا لیتا تھا اور فتنوں سے بچ جاتا تھا، اسی طرح جو بندہ عبادت پر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے وہ بھی فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ان فتنوں میں صبر کرنا اور ایمان پر کھڑے رہنا، تکالیف کو برداشت کرنا، لوگوں کی طرف سے جو بھی تانے تشنیع چیزیں ہیں برداشت کرنا، یہ بھی انسان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں تمہارے بعد امتحان کے دن آنے والے ہیں، صبر کے دن آنے والے ہیں، مشکلات کے دن آنے والے ہیں۔ الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، جو اپنے دین پر پکا ہوگا وہ ایسے جس طرح اس نے اپنی مٹھی میں جلتا ہوا کوئلہ رکھا ہے۔ معاشرے میں سروائیو کرنا، لوگوں میں موو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ اس کے لیے لوگ تانے مار رہے ہیں، یہ بھی سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ کہتا ہے میں دیکھنا اللہ کیا کہے گا، وہ دین پر ڈٹ جاتا ہے، فتنوں میں اپنے ایمان پر کھڑا رہتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ اس کے لیے اگرچہ معاشروں میں زندگی گزارنا بڑی مشکل ہوگی، لیکن فرمایا جو ان دنوں میں العامل فیہن لہو اجر 50 رجلا، جو ان ایام میں فتنوں کے دور میں اپنے دین پر پکا رہے گا وہ بندہ ایسے ہے اللہ کیا اتنا محبوب ہے۔ العامل فیہن لہو اجر 50 رجلا، جو ان دنوں میں عمل کرتا ہے اللہ کریم اس کو 50 بندوں جتنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ حالات ٹف ہیں، فتنے کے دور ہیں، مگر وہ اپنے دین پر پکا رہتا ہے، اس دور میں اللہ اس اکیلے بندے کو اس کی عمل کی بنیاد پر 50 بندوں جتنا اجر نصیب فرمائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں لہو اجر 50 رجلا منا او منہم، یا رسول اللہ اس کو جو 50 بندوں کا اجر ملے گا وہ 50 بندے ہمارے زمانے کے ہوں گے یا اس زمانے کے ہوں گے؟ فرمایا لہو اجر 50 رجلا منکم، اللہ کریم ان کو ان 50 بندوں کا اجر نصیب فرمائے گا۔ میرے صحابہ جو 50 بندے تم میں سے ہیں۔ فتنوں کے دور میں صبر کرنا اور دین پر ڈٹے رہنا، اپنے دین کو سنبھال کے رکھنا۔ شادی کرنا اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق بڑی مشکل ہو گئی ہے، خاندان میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، رسم و رواج سے جان چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم ان مشکلات کو تو دیکھتے ہیں، اجر بھول گئے ہیں۔ اجر کتنے؟ فرمایا اس کو اللہ اجر دے گا 50 بندوں کا، اور 50 بندے بھی وہ میرے صحابہ جو تمہارے زمانے کے ہیں۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح جامع صغیر میں بیان کیا ہے، اللہ کریم اس کو کیا دیتے ہیں؟ لہو اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ اللہ کریم اس بندے کو ان 50 شہداء کا ثواب دیتا ہے جو 50 شہداء بھی تم میں سے ہیں۔ آج ہم دائیں بائیں فتنے دیکھتے ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں، پر اپنے دین پر ڈٹ کے دیکھو، اجر دیکھو اللہ نے کتنا نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان فتنوں میں دعائیں کرنا، یہ بھی ان فتنوں کا علاج ہے۔ صحابہ دعا مانگا کرتے تھے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو جتنے بھی فتنے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، چاہے وہ چھپے ہوئے ہیں یا ظاہر ہیں۔ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، ان فتنوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ان فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان فتنوں سے بندہ دور رہے۔ فرمایا ستکون فتن، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، دنیا کے، مال کے، بیوی بچوں کے، مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے، ایک دوسرے کو غلط کہنے کے، سارے فتنے ہوں گے۔ کہا ان فتنوں میں النائم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السعی۔ کہا ان دنوں میں جو بندہ جتنا ان فتنوں سے دور رہے گا، جو ان فتنوں میں سویا ہوا ہے وہ بیدار سے بہتر ہے، بیدار بیٹھے سے بہتر ہے، بیٹھا کھڑے سے بہتر ہے، کھڑا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ جو جتنا دور رہے گا وہ بہتر رہے گا۔ ومن تشرف لہا استشرفت ہو، جو بندہ ان فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا، پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ فتنے اس کو آگے بڑھ کے اچک لیں گے۔ فمن وجد ملجأ او معاذا فليعوذ به، جو جتنا ان سے بچ سکتا ہے، دور رہ سکتا ہے، وہ رہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے مایوسی۔ اور ہمارے معاشرے میں ہر بندہ مایوسی میں گرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ سے پوچھا گیا پیارے پیغمبر بتائیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ والعیاذ من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ بھائیو، اس حدیث پر غور کر کے اپنے معاشرے کے فتنوں میں یہ اتنا بڑا فتنہ جو ہم نے دیواروں پر لکھا پڑا، نا امیدی کفر ہے، مایوسی بڑا کبیرہ گناہ ہے، مایوسی بڑا گناہ ہے، بھائی یہ دیواروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ لَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ آج مایوسی ہمارے معاشرے میں بڑی پھیل گئی ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا بتائیں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا والعیاذ من روح اللہ، اللہ کے فضل سے مایوس ہو جانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں مایوسی کا اور نا امیدی کا گناہ اور کبیرہ گناہ اور فتنہ موجود ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں مایوسی ہے، ہر بندے میں مایوسی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو بڑا سمجھایا، میرا بیٹا سمجھ نہیں سکتا، بیوی کو میں 15 سال سے اس کے ساتھ ہوں، میں نے بڑی تربیت کرنے کی کوشش کی، اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، پاکستان کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا، پاکستان کی پولیس یہ کبھی اس کا نظام اچھا ہو ہی نہیں سکتا، عدالتی نظام ہمیشہ یوں گندا ہی رہنا ہے۔ بیمار کہتا میں بیمار ہو گیا ہوں تو اب میں نے صحیح نہیں ہونا، مقروض سمجھتا کہ اب قرض نہیں اترے گا، جو ایک دفعہ فیل ہو گیا وہ کہتا اب میں پاس ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں جب معاشرے میں آ جائیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہم اس کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے تو یہ مایوسی ہے،
اور اگر زبان پر آ گئی تو پھر یہ نا امیدی ہے۔ اور آج یہ چیزیں میرے دل میں بھی ہیں اور میری زبان پہ بھی ہیں۔ پاکستان میں جہاں بیٹھتے ہیں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، پاکستان اب بہتر نہیں ہو سکتا۔ جو اس طرح کے جملے بول رہا ہے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اور آج معاشرے میں بڑی مایوسی پھیلا دی گئی ہے۔ جو بندہ بیمار ہے، جب تک اس کی ٹیسٹ رپورٹ نہیں آئی تھی وہ فٹ تھا، صحت بھی بہتر تھی۔ جب اس کی رپورٹ آ گئی کہ تجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو جس سے رپورٹ آئی، رپورٹ آنے کے بعد آپ یقین مان لیں کہ اس بندے کی صحت کا گراف نیچے گرتا ہے۔ پہلے سے اس کی صحت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، پہلے سے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کل تک وہ مایوس نہیں ہوا تھا اور آج وہ مایوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس فتنے سے اس بندے کو کیسے نکالنا ہے؟ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنائیں بھی اور پڑھائیں بھی۔ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے، 18 سال بیمار رہے ہیں، ایک دو دن نہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے ہیں اور 18 سال بعد بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ آج بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ 18 سال بعد بھی پر امید ہیں۔ ہم 18 دن بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں۔ 18 مہینے گزر جائیں تو سوچتے ہیں اب تو بچنا ہی نہیں ہے۔ 18 سال بعد وہ پر امید ہیں۔ الصحیحہ میں روایت موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ان کو قضائے حاجت کے لیے لے کے گئیں۔ وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، اللہ نے وحی نازل کر دی، اے میرے ایوب ایڑی ماریے، پانی نکلے گا، اس پانی کو پئیں بھی اور اس سے نہائیں بھی۔ پانی پیا، نہائے، اپنی بیوی کے پاس آئے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب کو پہچان بھی نہیں سکی، کہنے لگی اللہ تم پر رحمت فرمائے، اگر میرا ایوب تندرست ہوتا تو تیری شکل میرے ایوب سے بہت ملتی ہے۔ تو حضرت ایوب مسکرا کے کہتے ہیں میں ہی تیرا ایوب ہوں۔ اللہ کریم نے 18 سال بعد امید کی بنیاد پر ان کو اس بیماری سے نکال دیا۔ آج یہ ہم نے معاشرے میں لوگوں کو جو گرے پڑے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو جا کے یہ واقعہ سنانا ہے اور ان کو مایوسیوں سے نکالنا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بندہ بیمار ہوتا ہے کوئی مایوسی والی بات نہیں کرتا اور آنے والے عیادت کرنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے، حدیث قدسی 3 جگہ آتی ہے، الصحیحہ میں، صحیح جامع صغیر میں، صحیح الترغیب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایسا بیمار، جو لوگ اس کی عیادت کرنے گئے ہیں، نہ اس نے دل چھوٹا کیا، نہ کچھ شکایت کی، پر امید رہ کر اللہ سے اچھا گمان کر کے کہتا ہے انشاءاللہ بہتر ہو جاؤں گا، اللہ نے بیماری دی تو اللہ صحت بھی دے گا، مضبوط رہتا ہے۔ اللہ کہتے لے عبدی علیہ ان توفیتہ ان ادخلہ الجنہ، میں اس بندے سے وعدہ کرتا ہوں اس بیماری میں اگر میں نے اس کو فوت کر دیا تو لازمی طور پر اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ اس بیماری میں مر گیا تو جنت ہی ہے۔ وَإِن شَفَيْتُهُ أَنَا لَأُبَدِّلَنَّهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّن لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، اور اگر اس بیماری سے میں نے اس کو صحت دے دی تو میرا اس بندے سے وعدہ ہے پہلے خون سے اچھا خون نصیب فرماؤں گا اور پہلے گوشت سے اچھا اس کو گوشت نصیب فرماؤں گا۔ یہ کون ہے؟ جو پر امید ہے۔ معاشروں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ مایوسی ہے۔ بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو 1-2 سال اولاد نہ ہو تو سارے مایوس ہو جاتے ہیں، علاج بھی کروا دیا، ٹیسٹ بھی کروا دیے، اب اولاد کہاں ملنی ہے، 2 سال ہو گئے شادی کو۔ اللہ کی قسم جو بندہ دل میں یہ بات جان لیتا ہو تو یہ مایوس ہے اور زبان پر آ جو تو نا امید ہے، ان کو جا کے واقعہ پڑھائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ 90 سال کے بابے ہو گئے اور آج بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، دعائیں مانگے رب حب لی من الصالحین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہ دعائیں مانگ مانگ کے 80 90 سال کے بوڑھے بابے آج بھی پر امید ہیں، تو اللہ نے ان کو بیٹے دے کے دنیا کو سبق دے دیا کہ جو بندہ نا امید نہیں ہوتا عمر کے جس حصے میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دینے پر پورا قادر ہے۔
کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے؟ نا امیدی ایک فتنہ ہے، اس میں مسلمان کا کردار کیا ہونا ہے؟ کسی بھی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، تو بندہ گر جاتا، کہتا اگر گم ملنی ہوتی تو گرتی کیوں، مقدر میں ہوتی تو چوری کیوں ہوتی؟ جب یہ جملہ بندہ بولتا ہے، ایسے بندے کو کبھی اس کی چیز ملتی نہیں۔ لیکن جو پر امید رہتا ہے تو چھوٹی سی عمر میں گم ہونے والا یوسف بڑھاپے میں حضرت ایوب کو مل جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ وہ کہتا ہے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، بیٹو جا کے میرے یوسف کو بھی ڈھونڈو، اس کے بھائی بنیامین کو بھی ڈھونڈو، اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ ابا جان نے رو رو کے آنکھیں تو ضائع کر دی ہیں، غم ہونا اور بات ہے اور مایوس ہونا اور بات ہے۔ غم پر انسان کا اختیار نہیں ہے، پر امید رہنے پر انسان کا اختیار ہے۔ مایوس نہیں ہوئے تو اللہ کریم نے اتنے عرصے بعد ان کو ان کا یوسف لوٹا دیا۔ جو بندہ بڑا مجرم ہے، گناہ گار ہے، وہ سوچتا مجھے اللہ نے کیسے معاف کرنا ہے، میں نے دنیا جہان کے سارے گناہ کیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ جو میرے بندے گناہ کر کر کے تھک گئے ان کو امید دلاؤ، کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، سچے دل سے معافیہ مانگیں، اللہ کریم ان کے گناہ کو معاف کرنے پر پورا قادر ہے۔ وہ جس نے 100 قتل کیا تھا، اللہ نے اس کو معاف کیا کہ نہیں؟ کس بنیاد پر معاف کیا؟ امید کی بنیاد پر معاف کیا۔ آپ جتنی بڑی مشکل میں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ پر امید ہیں تو آپ اس مصیبت سے نکل جائیں گے، مایوس نہیں ہوئے تو نکل جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا گیا ہے، اور پھر سمندر میں پھر مچھلی نے نگل لیا ہے۔ سوچے تو صحیح، پہلے سمندر میں گرے ہیں، پھر مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا ہے، اب کیا ہونے والا ہے؟ آج وہ مایوس نہیں ہے، اللہ سے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے پر نا امید نہیں ہوئے، پر امید رہے۔ اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دے دیا، اے مچھلی میرے یونس کو سمندر سے باہر نکل دے، اور فرماتے اگر یہ مایوس ہو جاتے اور اگر یہ مجھ سے دعائیں نہ کرتے، اگر تسبیح نہ کرتے، تو میں اپنے یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتا۔ کیسے نکلے؟ امید کی بنیاد پر۔ وہ غار میں پھنسے ہوئے 3 بندوں کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ 3 بندے پھنسے ہیں، غار میں پھنسے ہوئے ہیں، سامنے چٹان آ کے پھنس گئی ہے، تینوں نے زور لگا لیا ہے، موت یقینی ہے، کیونکہ اب وہ چٹان ہل نہیں رہی، پانی، آکسیجن، ہوا ساری بند ہو گئی ہے، ان کی موت یقینی تھی، پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید مضبوط رکھی۔ دعائیں کرو، ایک نے دعا کی چٹان ہٹ گئی ہے، دوسرے نے دعا کی اور ہٹ گئی ہے، تیسرے نے کی ہے تو وہ چٹان گری اور وہ باہر نکلے۔ جن کی موت یقینی تھی، اللہ نے ان کو زندگی دے کر دنیا کو ایک میسج دیا ہے، جن کی موت یقینی ہو، جب وہ اللہ سے امیدیں پکی کرتے ہیں تو اللہ ان کو موت سے بھی نجات دیتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ تو یہ مایوسی ہمارے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں ہمیں لوگوں کو پر امید رکھنا ہے، وگرنہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کریم ان سارے فتنوں سے ہمیں نکال کر ایک ایسا مسلمان بنا دے جو اپنے ایمان کی قوت کی بنیاد پر، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ان تمام فتنوں سے بچ بھی سکے اور لوگوں کو بچا بھی سکے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔